بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے قربانی کے مسائل۔ قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے لیے اچھے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے اور اسی کی قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ زیادہ مہنگے اور قیمتی جانور کا خریدنا اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فخر کرنا اور اپنی بڑائی جتانا انتہائی بری بات ہے۔ نمبر 1، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی ہی چاندی کی قیمت کے بقدر روپے پیسے یا ضرورت سے زائد ساز و سامان یا مال تجارت ہو۔ اگر کوئی شخص اس قدر مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، قربانی ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر الگ الگ واجب ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف ایک آدمی کا قربانی کر لینا سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ مثلا شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف شوہر کا قربانی کر لینا بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر باپ اور بیٹا دونوں صاحب نصاب ہیں تو ان دونوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف باپ اپنی طرف سے قربانی کر لے تو یہ بیٹے کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ نمبر 3، بکرے میں صرف ایک اور بڑے جانور میں 7 حصے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ وغیرہ بڑے جانور کی قربانی 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات جانوروں کی عمر سے متعلق ہے کہ بکرا اور بکری مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بھینس وغیرہ کا مکمل 2 سال کا ہونا لازم ہے۔ اس سے کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اونٹ مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، صحیح سالم اور تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو۔ قربانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے ایک تحفہ اور نذرانہ ہے، اس لیے بندوں کو صحیح و سالم اور تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم جب کسی دوست کو ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بری قسم کی چیزوں کو ہدیے میں دینا ہم برا سمجھتے ہیں۔ جب دوستوں کے بارے میں ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، وہ 4 طرح کے جانور جو قربانی کے لائق نہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن عیب والے جانوروں سے بچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 عیبوں سے۔ ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو۔ دوسرے وہ جس کی ایک آنکھ بالکل خراب ہو گئی ہو، ایک آنکھ خراب ہو گئی ہو اور اس کی خرابی بالکل واضح ہو۔
تیسرے وہ جو بہت بیمار ہو، اور چوتھے وہ جو ایسا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ ان احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون کون سے عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مختصر طور پر یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل نہ ہو، یعنی اندھا ہو گیا ہو، یا اکثر روشنی چلی گئی ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کی دم کٹ گئی ہو، اگر دم کا تھوڑا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو جانور لنگڑا کر چلتا ہے اور 3 ہی پاؤں زمین پر رکھتا ہے اور چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر سہارا دے کر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 6، ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قربانی کے اونٹ وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو۔ چنانچہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت ایسا جملہ کہنا ضروری ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و ثنا پر دلالت کرتا ہو، مثلا بسم اللہ۔ نمبر 7، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 2 دمبے یعنی مینڈھے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے جو چتکبرے اور سینگوں والے تھے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جانور کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیر کر خود ذبح کرے، بشرطے کہ چھری پھیرنے کا طریقہ اور ذبح کرنے کے آداب اس کو معلوم ہوں۔ نمبر 8، جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو اور ذبح کرنے میں راحت پہنچاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنا مستحب ہے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ نمبر 9، قربانی کے جانور اور گوشت کا حکم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں سنت کا اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ نیز قربانی کا گوشت غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو صدقہ کرنا، دوست و احباب اور رشتہ داروں کو دینا، اور خود بھی جتنی ضرورت ہو کھانا جائز ہے، اور اگر کچھ دنوں کے لیے بچا کر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا وادخروا وتصدقوا، یعنی کھاؤ، جمع کر کے رکھو اور صدقہ بھی کرو۔ نمبر 10، قربانی محض اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، مگر اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، اور اے نبی آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔
لہٰذا قربانی کرنے کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کو خوش کرنا ہو۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہی نہیں ہوگا یا اخلاص میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی، مثلاً ہم قربانی کے لیے قیمتی اور فربا جانوروں کو خرید کر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہیں یا لوگوں میں خواہ مخواہ اپنی شان اور حیثیت دکھلانے کا ارادہ ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، اور یقین مانیے کہ ایسی قربانی پر اجر و ثواب کی امید رکھنا فضول اور بیکار ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔